السلام علیکم عزیز سامعات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے، اور جو لوگ خیر سے نہیں اللہ پاک انہیں جلد سے جلد خیر عافیت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پریشانیاں، حالات اچھے برے، کسی بھی طرح کی ٹینشن، کسی بھی طرح کا ڈپریشن، کسی بھی طرح کی تنگی، ہر چیز، وہ چاہے دولت سے ہو، اولاد سے ہو، زندگی میں کسی بھی چیز سے ہو، کبھی کبھی میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ پاک ہمیں کیوں آزماتا ہے، کیوں مشکل میں ڈالتا ہے، لیکن وہ اگر ہمیں نہیں آزمائے گا، ہمیں نہیں مشکل میں ڈالے گا، تو کیسے ہم لوگ سمجھیں گے اللہ کو؟ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ تم کب کس کی طرف جاتے ہو۔ اس دنیا میں ہر چیز کو زوال ہے سوائے اللہ کی محبت کو۔ اللہ رب العزت دکھا رہا ہوتا ہے انسان کو پریشانی میں کہ دیکھو کون تمہارا اپنا ہے اور کون تمہارا پرایا ہے، اور پھر جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس وقت بھی تمہارا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی ہے تمہارا میرے سوا، کہاں جاتے ہو۔ یہ جب اذان ہوتی ہے اس کو ایسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں جیسے بس امام صاحب نے اذان دی اور ہو گیا، جبکہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت میں بلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہ رہا ہوتا ہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو بتاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے ساتھ بیٹھ کے 2 بات کرو، لیکن نہیں۔ نماز جو ہے وہ میں مانتی ہوں اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب ہم مصلی پہ بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں کسی طرح کا ڈسٹربنس نہیں چاہیے ہوتا، اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ بھائی جلدی سے پڑھو اور آگے بڑھو، لیکن نہیں، جب ہم بہت پیسفلی، بہت ریلیکسیبل کے ساتھ نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم تب کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں ریئلائز ہو گیا ہوتا ہے کہ بھائی اب کوئی ہمارا ہے نہیں اللہ کے سوا، اللہ سے ہی مانگ لو۔ اس وقت ہم بہت زیادہ، ہماری دعا بھی اتنی زیادہ ڈیپ میں ہو جاتی ہیں کہ دعاؤں کی گہرائی بھی کافی حد تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عام دنوں میں جب تک ہمارے پاس ہر چیز میسر ہوتی ہے ہم اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں، ہماری دعا بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں روانگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم پریشانی کے حالات میں، لیکن ہم اس وقت یہ والا پہلو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ الحمدللہ اس پریشانی سے ہم اللہ کے کتنا زیادہ قریب ہو گئے۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اور وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے تو وہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی انسان جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف نہ جا کر الٹی سیدھی چیزوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسے کبھی کوئی بتا دے کہ ایسا ایک تعویذ ہوگا، ایسی ایک یہ جادو ٹونا جو ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا رجحان ہی نہیں جاتا۔ جبکہ اللہ پاک نے تو قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جب پہلی بار کالا جادو ہوا تھا تو تبھی اللہ نے سورہ ناس نازل کی تھی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تبھی اللہ نے نازل کی تھی۔ تو ہم تو اگر آیت الکرسی، سورہ ناس، چاروں کل یہ سب پڑھ لیں تو الحمدللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو انسان قرآن پڑھتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے دل میں جب قرآن ہے، اللہ ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی اور ہے، زبان پہ صرف اللہ ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بس یہی سمجھنا ہے کہ جو پریشانی تکلیف آتی ہے یہ اس کا نام ایک نعمت ہے۔ اگر کبھی بھی پریشانی تکلیف سے اداس ہو جاؤ تو اداس مت ہونا، یہ سمجھ لینا یہ ایک نعمت ہے،
یہ تو میں تمہارے اللہ کے اور قریب کرنے کے لیے آ گئی اور زیادہ. جس طریقے سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم کالج ٹائم میں، اسکول ٹائم میں، تو ہمارے لیول کلاس کے بڑھتے ہیں. اب ہم فرسٹ میں آئے، پھر سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، سیم لائک دیٹ ہم زندگی میں بھی یہی سب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ایک زندگی سے اپنی بہت سارے سبق ہم سیکھ جاتے ہیں. آج اگر ہمارے پاس کھانا کم تھا، وہ سبق سیکھا. کل ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا کھانے کے بنانے کے بھی، تو وہ دوسرا لیسن ہوا. مطلب ایسے ایسے جا کے لیول بڑھتی جاتی ہے اور آزمائشیں پھر بڑھتی جاتی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا جب ہم اللہ کی راہ میں آتے ہیں نا تو آزمائشیں بہت آتی ہیں. اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو دیکھتی ہوں اللہ کی راہ میں آتے بھی نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ نہیں بہت آزمائش آئے گی، جبکہ یہ غلط ہے. اللہ رب العزت تو انہیں آزما رہا ہوتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ والی بات ہے. تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے. اللہ رب العزت کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. اللہ رب العزت جو بھی چاہے آپ کے لیے کر سکتا ہے. جو بھی چاہے، جو آپ چاہو وہ کر سکتا ہے. بس آپ کو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے. پھر آپ جو چاہو گے اللہ وہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک تھوڑی نہ چاہتا ہے. اللہ پاک تو اگر ساری دنیا کو بھی غنی کر دینا تو اللہ کے مال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، ذرہ برابر. اب دیکھ لیجئے کتنا رحیم اور کتنا دولت مند ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. ساری دنیا کو تو اسی نے دیا ہے. جو بڑے بڑے وزیر اعظم میں ہیں، لیڈر بنے بیٹھے ہیں، سب کو اللہ نے ہی تو دیا ہے نا. ان کا خود کا تو کچھ نہیں ہے نا. اللہ ان سے جب چاہے چھین لے اور جب چاہے کسی فقیر کو امیر بنا دے. اللہ تو وہ ذات ہے. تو اللہ رب العزت سے کسی پریشانی میں آئے تو گھبرانا نہیں ہے، اس کو نعمت ہی سمجھنا ہے. اور میں اپنی ویڈیو میں ایک چیز، ایک پوائنٹ اس لیے بتا رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں لائف میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ جو مجھے پتہ ہے وہ سامنے والے کو پتہ ہو. کیونکہ بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں. ہم لوگوں کی نماز قرآن ایک طرف ہے، لیکن سب سے زیادہ تو جو ہمارے لیے ضروری وہ ہے ہماری اللہ سے محبت. اور اللہ پاک سے محبت تبھی ہوتی ہے جب ہم اللہ پاک سے محبت دل میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، زبان پہ بھی. ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور. منافق والی عادت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو خوب جانتا ہے نا دلوں کے حال. اس لیے اللہ سے جیسی محبت اندر کرتے ہو ویسی ظاہر کرو. اگر اللہ پہ بالکل تقویٰ، بالکل یقین کرتے ہو، بالکل بلیو کرتے ہو تو بولو اس کو. جب اس کو اپنے لفظوں میں لاؤ گے تو دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے اس کو فارورڈ کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو آل گائز.